فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ اللہ سے ڈرنے والی وہ تمام علامتیں جس کو قرآن گنا رہا ہے، بتلا رہا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں آئے۔ کہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا اور ڈرنے کا حق کیا بتلایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرو مگر یہ کہ جب بھی تمہیں موت آئے تو تمہاری موت اسلام پر ہو۔ مطلب یہ کہ جیسے روزہ سحر سے لے کے افطار تک ایک طویل الاوقات آدمی کی زندگی کو عبادت میں رہنے کا احساس دے رہا، اور ابھی اس سے فارغ نہیں ہوئے کہ تراویح اور قیام اللیل کی برکتیں مل رہی ہیں، اس سے فارغ نہیں ہوئے کہ پھر سحر کو عبادت بنا کے دیا جا رہا ہے، تو گویا پورا مہینہ اس کے دن، اس کے راتوں پر یہ عمل اور اس کے تقوی کی کیفیات اور نیکی کی برکات احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ایسے کہ اس کے ایک ایک دہے کی اور ایک ایک دن کی الگ الگ قیمت بتلائی گئی کہ نیکی کے بدلے میں کیا ملے گا، اور فرض کے بدلے میں کیا ملے گا، اور نفل کے بدلے میں کیا ملے گا، اور پھر یہ کہ جو ہے یہ مبارک مہینہ جس کا اول حصہ رحمت اور اوسط حصہ مغفرت اور اس کا آخری حصہ جہنم کی آگ سے خلاصی، تاکہ آدمی ان محنتوں میں اپنی زندگی کو چلانے والا بنے اور ان اعمال سے اپنی زندگی کو نکھارنے والا بنے، تو اس راستے پہ امت کی زندگی کو ڈالا گیا اور امت کی زندگی کو بنایا گیا۔ اب نتیجے کے اندر میں عرض کر رہا تھا ان واقعات کی روشنی میں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں رمضان آتا تھا تو اثرات دوسروں کی زندگی میں محسوس ہوتے تھے اور وہ بھی اس سے متاثر ہوتے تھے۔ اب جب ان چیزوں کے اندر ہم نے اس کے اوصاف کو اور اس کے آثار کو اور اس کے اعمال کی برکات کو اپنی زندگی میں نہیں پایا، بلکہ عادتاً ایک عمل کیے جا رہے ہیں اور عبادتاً کرنے کے شعور سے ہماری زندگیاں خالی ہیں، تو اب رمضان کئی ایک آئے اور گزر گئے، لیکن روزے کی وہ برکت، دعاؤں کی وہ طاقت، قرآن پاک کی وہ نعمت، اس سے ملنے والے وہ اثرات اور وہ کیفیت، ان ساری چیزوں سے ہماری زندگیاں خالی ہیں۔ تو خالی ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے وہ ماحول نہیں ہے جو دل کی زمین کو زرخیز کرے اور قلب کی زمین کے اندر کوئی چیز جائے تو اس سے ایمان کا جوہر آبدار اور تابدار بنے اور آدمی اپنی زندگی میں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا بنے۔ وہ چیزیں چونکہ زندگی کے شعور سے باہر ہو چکی، اس لیے ان چیزوں کے اثرات سے ہماری زندگیاں خالی ہیں، اور جب یہی تقوی اور یہی اللہ کا ڈر اور اللہ کے سامنے احتیاط سے زندگی گزارنے والے جذبے صحابہ کرام کی زندگی میں تھے، اہل اللہ کی زندگی میں تھے، تو ان کی زندگیاں کہاں تک پہنچ گئی تھی کہ قحط کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، اور اس زمانے میں آپ کے صاحبزادے نے ایک اونٹ خریدا، اور اس اونٹ کے بچڑے کو جو آپ نے خریدا، وہ اونٹ کا بچہ گویا آپ کے گھر میں تھا، روز صبح باہر نکلتا، شام کو آتا، تھوڑے دن کے اندر اس کے جسم پہ تراوٹ آ گئی اور گوشت چھلکنے لگا۔ اس کیفیت کو دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹے کیا بات ہے کہ قحط کا زمانہ ہے، اوروں کے جانوروں کے پیٹ اور پیٹ مل رہے ہیں، ان کی ہڈیاں نظر آ رہے ہیں، اور تمہارا جانور تنومند ہوتے چلے جا رہا اور فربا ہوتے چلے جا رہا، تو آخر یہ کہاں چل رہا ہے دیکھو، تاکہ ہم رعایا کی رہبری کر سکیں کہ ان کے جانور بھی وہاں پر چلیں اور ان کے حصے میں بھی کچھ آ جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان کے کہنے پہ جب صبح اونٹ کا بچہ نکلا تو اس کے پیچھے پیچھے آپ بھی چلے، اور چلتے چلتے دیکھے کہ یہ کہاں جا کے ٹھہرتا ہے اور کہاں چرتا ہے، تو ایک زمین پہ چرنے لگا، وہاں گھاس تھی اور گھاس پر چرنے لگا اور گھاس بڑی مقدار میں موجود تھی، تو آپ نے دیکھ کے آ کے کہا ابا جان آج میں نے اونٹ کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو چلایا اور پتہ اٹھایا مدینے کے فلاں علاقے کے اندر زمین ہے اور وہ زرخیز ہے، اس کے اوپر گھاس موجود ہے اور میرا اونٹ اس گھاس کو کھا رہا ہے۔ جب یہ اطلاع ملی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر پکڑ لیا اور فرمایا ارے بیٹا اللہ تیرے اور میرے حال پہ رحم کرے، تجھے پتا بھی ہے کہ وہ زمین جس کے اوپر گھاس تجھے نظر آئی اور جہاں تیرا اونٹ چل رہا ہے، یہ زمین بیت المال کی زمین ہے، یہ آزاد زمین نہیں ہے اور یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ اب اگر اس کے اوپر اونٹ چل رہا ہے تو وہ گویا امت کے مال کا حق تلفی کر رہا ہے، اور تمہارا اونٹ اسے کھا کر گویا اس کو ضائع کر رہا ہے اور ہماری گردن کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈال رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جلدی سے جا اور اپنے اونٹ کو مدینے کے بازار میں بیچ دے اور جو رقم ملے اسے لے کر آ جانا۔
حضرت عبداللہ گئے اور مدینے کے بازار میں اپنے اونٹ کو بیچا اور بیچنے کے بعد لے آئے. کہا کہ کتنے میں بکا؟ کہا بجان 60 درہم میں بک گیا، 20 درہم میں لیا تھا، 40 درہم نفع میں آئے. فرمایا 20 درہم اٹھا لے اور 40 درہم بیت المال میں جمع کرا دے تاکہ قیامت کے دن تیرے اور تیرے باپ کی گردن پکڑی نہ جائے. تو میرے دوستو، اونٹ کے چرنے میں حلال و حرام دیکھتے تھے اور اس کے اندر کسی کا حق ضائع تو نہیں ہو رہا یہ دیکھتے تھے. اور ہماری زندگی ہے کہ ہم اپنے کھانے میں حلال و حرام سے محروم ہو گئے. اس لیے کہ جب امت سے دعوت نکلی تو سب سے پہلی چوٹ عقیدوں پہ پڑی، ایمان کمزور ہوا، عبادات کھوکھلے ہوئے اور آگے چل کے پھر حلال و حرام کی تمیز امت کے اندر سے نکل گئی. اب ہماری زندگیاں اس طرح بے اثر اور بے قیمت ہو گئی. باپ ہیں تو اولاد کی تربیت ہم نہیں جانتے، ان کو پڑھانا جانتے، ان کو لکھانا جانتے، ان کو کمانا جانتے، ان کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری جانتے، لیکن ان کو ایمان کے تقاضے بتلانا، ان کے اسلام کو پختہ کرنا، ان کو نبی کے سچا غلام بنانا، ان کی زندگی میں دین و ایمان کی ذمہ داریوں کو منتقل کرنا، اس سے ہم بالکل بے خبر ہیں. ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور باپ سے اولاد کے بارے میں اور شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث پاک میں آتا کہ ایک ایک عورت قیامت کے میدان میں 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی جن کے لیے جنت کا اعلان ہو چکا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ بھئی فلاں آدمی جنتی ہے، اور اللہ دکھلانا چاہیں گے اس دن کہ بھئی تمہارے ساتھ ہم نے ایک معاملہ کیا، اس کا بدلہ یہ دیا، لیکن تم نے کتنے حق توڑے جس کے بدلے تمہیں دینے پڑیں گے. ابھی اس کے بارے میں یہ اعلان ہوگا کہ یہ جنتی ہے، پیچھے سے اس کی بیوی کھڑے ہوگی اور یہ کہے گی کہ مولا یہ میرا شوہر تھا دنیا میں، اس نے اپنے جی کی چاہتوں کو مجھ سے پورا کیا، زندگی کی لذتوں کو اندر مجھے شریک کیا، اولاد کی پرورش میں مجھے گھسیٹا، گھر کے کام کاج کے اندر مجھے شریک کیا، اور میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو بے دست و پا پاتی رہی، لیکن کبھی اس نے ایمان کی آخرت کی مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کبھی اس نے موت کی اور خاتمے کی مجھے فکر نہیں دلائی، کبھی اس نے آپ کی بڑائی اور نبی کی محبت کے تذکرے میرے سامنے نہیں کیے. اگر یہ کرتا تو شوہر ہونے کے ناطے جہاں لاکھوں باتیں میں نے اس کی مانی ہے، ہو سکتا کہ یہ چیزیں میرے دل کو پھیر دیتی اور میں حق پر آ جاتی. لہذا آج جو میرے جہنم کا فیصلہ ہو رہا اس کا سبب یہ میرا شوہر ہے جو خود اپنے اعمال میں لگا رہا اور مجھ تک کے اعمال کو نہیں پہنچایا. حق تعالی شان وہ کہیں گے کہ یا تو اس کو مطمئن کر یا اس کے ساتھ پھر جہنم کا راستہ دیکھ لے. ابھی یہ سمجھنے نہیں پائے گا اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے مسئلے میں کہ ماں کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اے مولا یہ جس کے لیے آپ کی طرف سے جنت کا اعلان ہوا یہ میرا بیٹا ہے، اس کی محبت میں اپنی راتوں کی نیند کو کاٹی ہوں، اس کی محبت میں نے دن کے چین کو لوٹایا ہے، اس کی محبت میں رات دن اس کے آگے پیچھے رہی ہوں، اور یہ میرے سے بیٹھ کر اپنی دنیا کی راحتیں سناتا، چیزوں کی لذتیں سناتا، اپنی محنتوں کی رغبتیں سناتا، لیکن کبھی اس نے ایمان کی بات نہیں سنائی، آخرت کی بات نہیں سنائی، آپ کی معرفت نہیں سنائی، آقا کی اطاعت نہیں سنائی. اگر یہ باتیں مجھ سے کرتا تو ہو سکتا کہ میرا دل موم بنتا اپنے بیٹے کی محبت میں اور میں بھی بیٹے کے ساتھ اپنی زندگی کو دیندار اور مطیع و فرمانبردار بناتی. میری غفلتوں کا سبب یہ اولاد ہے کہ میں تو ان کی محبت میں پیس گئی، لیکن یہ میری محبت کے اندر مجھے آپ کی طرف پلٹانے کا سبب نہیں بنے. اگر اسے جنت میں ڈالنا تو مجھے بھی جنت میں ڈالیے، ورنہ میرے ساتھ اس کو بھی جہنم میں بھیجیے. تو ماں بیٹے کے خلاف ہو جائے گی، بیوی شوہر کے خلاف ہو جائے گی، بہن بھائی کے خلاف ہو جائے گا، بیٹی باپ کے خلاف کھڑے ہو جائے گی. یہ کہے گی کہ میں اس کی بیٹی تھی، اس کی اولاد تھی، اس نے میرے کھانے میں ایک لقمہ کم ہوا تو اس کا چہرہ بدل گیا، میں بیمار پڑی تو اس کی پیشانیوں پہ شکن آ گئے، اور میری زندگی کے لیے اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن کبھی اس نے میری زندگی کی آخرت نہیں بتلائی، میری زندگی کا خاتمہ نہیں بتلایا، میری زندگی کا نتیجہ نہیں بتلایا. اگر یہ سکھلاتا تھا تو باپ تھا اور باپ کی محبت میرے اندر تھی اور اس کے احسانات تھے، اس کے نتیجے میں میں اس کی مان لیتی، لیکن اس نے نہیں بتلایا تو اس کے نتیجے میں میری گمراہی اور مضبوط ہو گئی اور میرا بھٹکنا اور ڈھٹائی کا ہو گیا. اس وقت اس انسان کو حیرانی و پریشانی یہ ہوگی کہ یہ قریب ترین 4 رشتے میرے خلاف میری وکالت کر رہے ہیں اور مجھے جہنم میں کھینچ رہے ہیں. تو میرے دوستو اس لیے اس زندگی کے اندر اللہ پاک نے جو بندگی کا راستہ دیا اس میں یہ ذمہ داریاں دی کہ تم اپنی اولاد میں بھی، تم اپنی بیوی بچوں میں بھی، تم اپنے خاندان میں بھی، تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ تم ہماری بندگی پہ چلو، اور بندگی کا راستہ یہ ہے کہ ان سب کے درمیان میں بندگی کا طریقہ بدلاؤ، ان سب کے درمیان میں آقا کی رسالت کا طریقہ سکھلاؤ، تاکہ پھر پتہ چلے گا کہ تقوی والی زندگی کیا ہے. اب تو خیالوں میں ہے، شاعری میں ہے، افسانوں میں ہے، لیکن زندگی کے اندر نہیں ہے اور اعمال کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھروں کے ماحول اجڑ گئے، زندگیوں کے معاشرے بگڑ گئے،
خاندانوں کی معاملات ٹوٹ گئی، بھائی بھائی کی محبتیں لٹ گئیں، باپ بیٹے کے اندر رشتہ آدمی کا کمزور پڑ گیا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کی نشاندہی دو جہاں کے سردار انبیاء کے آقا رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے کھلے طور پہ بتلایا، اور یہ بتلا دیا کہ اگر تم اللہ کے نافرمان بنو گے تو تمہاری اولاد تمہاری نافرمان بنے گی، اگر تمہاری نگاہیں اگر بے حیا ہو گئی تو تمہاری عورتیں بے شرم ہو جائیں گی، لہذا اس لڑی کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے اعمال کو صحیح کرو۔ اب وہ اعمال کے صحیح کرنے کے راستے پہ اتنا ڈالا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ہماری تربیت یہاں تک کی کہ وہ پاک باز صحابہ کا طبقہ جو دنیا کی محبتوں سے پاک تھا، آخرت کی فکروں پہ اپنے عزائم میں پختہ تھا، اپنے اللہ کی معرفت میں بلند تھا، اپنے نبی کی محبت میں سچا تھا، اس کے باوجود آقا ان کی تربیت فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی، اگر تمہاری سواری تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تو اپنے اعمال کو ٹٹولنا کہ میرے اعمال میں کیا فرق پڑ گیا کہ سواری بے قابو ہو گئی یا زندگی بے قابو ہو گئی، خاندان کے شیرازے بکھر گئے، نگاہیں بے قابو ہو گئی، خیالات بے قابو ہو گئے، زبان بے قابو ہو گئی، لیکن پلٹ کر اپنی زندگی کو جھانکنے کی توفیق نہیں مل رہی، اور اس محرومی کو محرومی سمجھنے کا احساس بھی لٹ گیا۔ یعنی ایک احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں لٹ گیا ہوں، میں پریشان ہوں، اور ایک یہ کہ آدمی اس قدر پاگل پن کی سطح پر آ جائے کہ اسے اپنی پریشانی کا بھی احساس نہیں، بلکہ بچے ہوئے کپڑوں کو دیوانگی میں تار تار کر رہا ہے اور بچی ہوئی چیزوں کو دیوانگی میں اٹھا کے پھینک رہا اور پٹک رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ ارے کیا ہو رہا؟ تو صاحب دیوانگی اور بحران اس کے دل و دماغ پہ طاری ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ اپنے کپڑوں کو تار تار کر رہا ہے اور اپنی بچی ہوئی چیزوں کو توڑ رہا ہے۔ اس طرح میرے دوستو آج امت کا حال ہو گیا کہ بچے ہوئے دین کا بھی ہم اپنی زندگیوں میں مذاق اڑا رہے ہیں اور بچے ہوئے اعمال کو بھی ہم اپنی زندگی میں کھلواڑا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو سنوارتے، ان میں روحانیت بناتے، ان میں ایمانی کیفیت پیدا کرتے، ان میں اللہ کے تعلق کے رشتے اپنی زندگی میں لاتے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اور یہ قرآن کا مہینہ اس لیے ملا کہ آدمی اپنی زندگی کو ٹٹولے۔ اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ خالی روزہ رکھنے کا نہیں کہا، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ذات عالی پہ کامل یقین کے ساتھ اور اپنی زندگی کے تمام انالیسس کے ساتھ، اس کے پورے جائزے کے ساتھ کہ یہ زندگی حلال پہ چل رہی یا حرام پہ چل رہی، غفلت میں چل رہی یا یاد پہ چل رہی، اطاعت پہ چل رہی یا بغاوت میں چل رہی، دین کے ساتھ چل رہی یا دین کی بغاوت کے ساتھ چل رہی ہے، آخرت کی فکروں کے ساتھ چل رہی یا دنیا کی محبتوں کے ساتھ چل رہی۔ اسے ٹٹول کر زندگی گزارنے کے لمحات اللہ پاک نے اس مبارک مہینے میں خصوصیت کے ساتھ مومن کو دیے کہ وہ جس نے روزہ رکھا، کیسے روزہ رکھا؟ کہ ایمان کے کمال کے ساتھ اور احتساب کی حقیقت کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اس کی زندگی کو پاکی کی بلندی عطا فرمائیں گے۔ اور جس نے روزہ رکھا رسم و رواج کے اور روٹین کی بنیاد پر، نہ اپنے آخرت کو سوچا نہ اپنے انجام کو سوچا، تو اب روزہ آیا بھی، گزر گیا بھی، رمضان شروع ہوا بھی، ختم بھی ہو گیا، لیکن نہ قلب کی کیفیت بدلی، نہ اعمال کی میں تراوٹ پیدا ہوئی، نہ دعاؤں میں قبولیت آئی، نہ باقی 11 مہینوں کے اندر وہ زندگی کی لطافتیں ملی جس کے لیے رمضان ملا تھا۔ تو میرے دوستو، اس رمضان کو رمضان بنانا اور ان اعمال کو اعمال بنا کر اپنی زندگی میں سنوارنا، اس کے لیے اللہ پاک نے ایک دین کی محنت اور دعوت اللہ کا ماحول اس امت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اپنے نبی کو نبی مانتا اور خاتم النبی نہیں مانتا تو وہ ایمان کے دائرے میں صحیح نہیں اترتا ہو، بلکہ وہ کفر کے دائرے میں ڈھکیل دیا جاتا کہ تم نبی کہہ رہے ہیں اور خاتم النبی نہیں کہہ رہے۔ تو جتنا نبوت پہ ایمان لانا ہے اتنا ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ہے کہ ہمارے نبی نبی تھے اور آخری نبی تھے، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ جب آپ آخری نبی تھے تو آپ کا دور تو 23 برس کے اندر دنیا میں سے پردہ فرمانے کا ہو گیا، اور آپ کا پیغام قیامت کے کنارے تک اس امت کے کاندھوں کے اوپر ڈالا گیا کہ یہ امت بحیثیت امتی کے یہ نبوت والے ختم نبوت کی ذمہ داری کے کام کو کرے گی اور یہ دین کی اور ایمان کی محنتوں میں اپنی زندگی کو چلائے گی۔ اب جب آدمی ایمان کی محنت کرے گا تو ایمان بنے گا۔ بھائی جیسے دکان کی محنت کرنے سے دکان بنے گا، سامان کی محنت کرنے سے سامان ملے گا، مال کی محنت کرنے سے مال ملے گا، ویسے ایمان کی محنت کرنے سے اب ایمان کا کمال ملے گا، ایمان کی حقیقت آئے گی۔ جب ایمان کی حقیقت آئے گی تو آدمی اپنی زندگی میں دیکھے گا بھائی اللہ کا وعدہ کیا ہے۔ بھائی اللہ کا وعدہ تو یہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تمہیں غم کھانے کی ضرورت ہے نہ رنج اٹھانے کی ضرورت ہے، تم ہی اس دنیا کے اندر گویا
بلند و بالا ہوں گے اور تم ہی سربراہ ہوں گے، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ تو ایک ایمان ہماری زندگی میں موجود ہے اور ایک ایمان کا قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، وہ مطلوب ہے۔ جب موجودہ ایمان کو مطلوبہ ایمان تک پہنچانے کی محنت کی جائے گی تو اس محنت کا نام دعوت اللہ کا کام بنے گا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تاکہ تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، تم اللہ کے بندوں کو آخرت کی طرف بلاؤ تاکہ تمہاری زندگی میں آخرت کی یاد پختہ ہو، تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے نبی کی محبتوں کی طرف چلاؤ تاکہ تمہاری زندگی میں آقا کی محبتیں جڑ پکڑے اور اس راستے پہ زندگی گزر سکے۔ اب اس راستے پہ صحابہ کی زندگی آئیں، اس راستے کے اوپر اولیاء کی زندگی آئیں، اہل اللہ کی زندگی آئیں، نتیجہ یہ تھا کہ جب یہ اللہ کی نسبت پہ چلتے تھے تو ان کو اللہ کا تعلق مل رہا تھا۔ جب اللہ کا تعلق مل رہا تھا تو وہ تعلق اس سطح کے اوپر تھا کہ زندگی کی ہر ضرورت میں تعلق مع اللہ کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، اور ایسے چل رہے ہیں تعلق مع اللہ کی بنیاد کے اوپر کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، قرآن پاک آپ کو پڑھاتے تھے اور علوم حقیقی آپ کو سکھلاتے تھے اور دینی نسبتوں کی تربیت آپ کی فرماتے تھے، اور شاہجہاں کے دورے کا، اور اس زمانے میں ان کی سلطنت کے بام عروج کا زمانہ تھا، شاہجہاں دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر خطبہ دیتے تھے۔ شاہجہاں کو گدگداہٹ پیدا ہوئی کہ پھر ریشم کا لباس آنکھوں کو کتنا بھاتا ہے اور ہاتھوں کو کتنا اچھا لگتا ہے، اور مردوں کے لیے شریعت میں اس کی اجازت نہیں کہ اس کو پہنے، کاش کہ کوئی گنجائش ہوتی تو میں بھی اس کو پہن لیتا۔ تو جو بادشاہ سے قریب رہنے والے ملا موجود تھے اور مفتی موجود تھے، وہ مال ایک ایسی چیز ہے جو اچھوں کی زندگی کو متزلزل کر دیتا، اسی لیے دنیا کی محبت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روکا۔ جس زمانے میں امت پریشان حال رہی، غربت میں رہی، فقر و فاقے میں رہی، بلبلاتے ہوئے آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے بھوک اور فاقے سے نہیں گھبراتا، میں اس وقت سے گھبراتا ہوں جب دنیا تمہارے اوپر خزانے ابل دے گی تو نہیں معلوم یہ تم کو کتنا بے باک بنا دے گی، کتنی بغاوت میں ڈال دے گی اور تمہاری زندگی کو غفلتوں کا شکار بنا دے گی۔ یہ منشا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا۔ تو دنیا آدمی کی زندگی کو بناتی نہیں بلکہ بگاڑتی ہے، اور آدمی سمجھتا کہ اس سے زندگی بن جائے گی۔ اسی لیے یہ بات طے شدہ ہے اور قیامت تک آدمی اسے آزما کے دیکھ لے کہ اسباب کی کمی میں انسان کو جتنے حوصلے ہوتے ہیں، اسباب کی کثرت میں انسان اتنا بزدل ہو جاتا ہے۔ جتنے اسباب بڑھے اتنا وہ اپنی زندگی میں گھبراتا ہے، اپنے سائے سے بھی بدگمان ہوتا ہے، دو آدمیوں کے کانا پھوسی سے بھی یہ اپنے بارے میں شک و شبہ کرتا ہے۔ اب اس کی زندگی شکوک میں، بدگمانی میں، بدزنی میں پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ قلب میں اس کی بزدلی آ گئی، یہ کسی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جب آدمی اسباب کو قربان کرتا ہے اور موت کو سینے سے لگاتا ہے تو جو موت سے نہیں ڈرتا ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے۔ اسی لیے صحابہ نے موت کو اپنا تحفہ بنا لیا تھا۔ حدیث پاک کا خلاصہ تھا کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ جب موت مومن کا تحفہ ہے تو نتیجے میں تحفہ اتنا مرغوب تھا کہ پھر زندگی کے گزارنے کے اندر کوئی تکلف نہیں تھا۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے زمانے کے بڑے اہل اللہ میں سے گزرے، سلیمان بن عبد الملک ان کو بلا کر ان سے نصیحتیں حاصل کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی مجلس کے اندر کسی محبت کرنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کھائیں گے تاکہ آپ کی پسند کی چیز آپ کی خدمت میں لائی جائے؟ تو مسکرا کے فرمایا کہ موت میری غذا ہے، میں موت کو کھانا چاہتا ہوں۔ تو لوگ سکتے میں پڑ گئے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اپنی کیفیت کو بدلا اور کہا حضرت آپ کیا پہنیں گے تاکہ کوئی لباس ہدایے میں دے دیں؟ تو فرمایا کفن مجھے محبوب ہے، اس سے زیادہ کوئی لباس مجھے پسند نہیں۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اچھا چلو ان کو بھی چھوڑو۔ پھر حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ آپ کسے پسند کریں گے؟ کوئی محل آپ کی خدمت میں دے دیں، کوئی شاندار مکان بنا کے آپ کی خدمت میں دے دیں؟ اس جذبے سے پوچھا پوچھنے والوں نے کہ حضرت آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ رہنے کے لیے آپ کس جگہ کو پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رہنے کے لیے میں قبر کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ دنیا میں 60 70 100 سال کی زندگی گزارنی ہے، عارضی جگہ ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے، تو جس جگہ رہنا ہے میں اس سے مانوس ہو گیا، اور جو کفن مجھے پہننا ہے اسے میں نے اپنا محبوب بنا لیا، اور جس موت سے مجھے سابقہ پڑنا ہے اسی کو میں نے اپنی مرغوب غذا بنا لی۔ تو جب آدمی ان چیزوں کو مرغوب بنا لیتا ہے تو وقت کے بادشاہ بھی ان کو متاثر نہیں کر سکتے اور ان کے خزانے بھی ان کو نہیں ہلا سکتے۔ اور جب آدمی دنیا کی محبتوں میں اٹکتا ہے اور انہی چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آدمی کے بچے کچے ایمان کو سودا بنا دیتی ہے اور اس کی آخرت کو داؤ پر لگا دیتی ہے۔
اب ملا جیون رحمت اللہ علیہ تو ادھر ہیں، اور ادھر وہ بیچارے جو رات دن بادشاہ کے ماحول سے متاثر تھے، انہوں نے سوچا چلو آج ایک موقع مل گیا، بادشاہ کو خوش کر دو، انعام و اکرام حاصل کر لو۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پناہ یہ تو عوام کے لیے ہے اور عام انسانوں کے لیے ہے، آپ کو تو اللہ نے خزانوں کا مالک بنایا اور بڑی بڑی دولتیں آپ کے اختیار میں ہیں، اگر آپ ریشم کا لباس پہن لیں تو اس میں کیا حرج ہے، کیا تکبر آپ کو پیدا ہوگا، جس چیز سے روکنا مقصود ہے اس سے تو آپ رکے ہوئے ہیں، ایسا اور ویسا اور چنا اور چنی، لہذا ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اب جو ہی شاہجہاں نے سنا کہ میرے لیے جائز ہے، حکم شاہی کا اعلان ہو گیا اور شاہی فرمان جاری ہو گیا کہ ہمارے لیے ریشم کا لباس بنا دو۔ اب ریشم کا لباس بن گیا تو اس کو پہن کر اور اس لباس فاقرہ میں ڈوب کر یہ دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن گویا جلوہ گر ہوا۔ ادھر سے یہ دروازے سے داخل ہوا، مقابل کے دروازے سے ملا جیون رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے۔ اس نے ملا جیون کو دیکھا تو پوچھا کہ ملا جیون، میرے مفتی اور میرے علماء نے تو مجھے جائز کا فتویٰ دے دیا، ریشم کے لباس کے پہننے کو حلال قرار دیا، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ تو ملا جیون نے کچھ لمحے تردد کے بعد کہا کہ جواب ابھی چاہیے یا دیر میں چاہیے؟ اگر ابھی چاہیے تو جمعہ کی نماز میں کچھ تاخیر کرنی پڑے گی، اور دیر میں چاہیے تو میں بعد میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو بادشاہ ہی تھا، اس کے ناز و نخرے، اس نے کہا کہ بھئی ہم کو تو جواب ابھی چاہیے، اگر تھوڑی تاخیر ہوتی ہے تو ہم جمعہ میں گوارا کر لیں گے۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ سیڑھیوں سے واپس اتر گئے، اپنے جھوپڑے میں پہنچے، 20 بچوں کو جمع کیا اور کہا بیٹا گھر والوں سن لو، اور اپنی اولاد سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو چند وصیتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ آج مجھے بادشاہ کے مقابلے میں حق بات کہنے کا موقع ملا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حق بات بادشاہ کو ناگوار گزرے اور اس کے نتیجے میں تمہارے باپ کو شہادت کا مرتبہ مل جائے، تو دوبارہ بیٹھنا ملے گا نہیں ملے گا، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو وصائے کرنے تھے وہ وصیتیں کر دی اور لوٹ کر آئے، اسی میں تاخیر ہوئی۔ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ببانگ دوحل علیہ اعلان یہ کہہ دیا کہ سن لو، ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، اور حرام کو حلال کا فتویٰ دینے والا وہ بھی قتل کر دینے کے لائق ہے، اور جس نے اس فتوے کو قبول کیا وہ بادشاہ بھی واجب القتل ہے کہ اس کو بھی قتل کر دینا واجب ہے۔ اب جب یہ بات دلی کی جامع مسجد کے ممبر سے برملا کہی گئی تو نتیجے میں وقت کے بادشاہ اور شہنشاہ کے پیر لرز گئے، اور وہ گھبرایا کہ کہیں لوگ ملا جیون کی محبت میں کوئی میرا سر ہوا میں نہ اڑا دے اور میرا سر قلم نہ کر دیں۔ تو تاریخ گواہ ہے اس ملک کے اندر ہمارے گویا اسلامی دور کی کہ وقت کا بادشاہ ننگے پیر بھاگتے ہوئے اپنے محل میں جا کے پناہ لیا، اور وہاں پہنچ کر اسے کچھ اطمینان ہوا کہ میں مخلوق کے فتنے سے شاید بچ گیا اور ان کے غضب سے میری حفاظت ہو گئی، اور اس کے بعد اس پہ جلال بھڑکا۔ ادھر نماز سے فارغ ہو کے عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے گھر پہنچے تو باپ کو دیکھا کہ وہ شاہی کر و فر میں اور اپنے غضب کے اندر ہیں، اور انہوں نے حکم نامہ جاری کیا، گویا وارنٹ جاری کیا کہ ملا جیون کو گرفتار کر کے لایا جائے اور ان کا انجام ان کو سکھایا جائے، گویا تختے دار کے اوپر ان کو چڑھایا جائے۔ اب جب دیکھا کہ باپ غضبناک ہیں اور میرے استاد کو گرفتار کرنے کا حکم دیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شاہی حکم میں قتل سے کم کی کوئی سزا نہیں ہوتی، تو پیچھے کے دروازے سے چپکے سے نکلے اور دوڑتے ہوئے ملا جیون کے دروازے پہ پہنچے، اور ان کے جھوپڑے پہ پہنچ کے دیکھا کہ ملا جیون کیا کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ نہ کوئی حیبت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی چہرے پہ بے چینی ہے، اطمینان سے حسب معمول بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ان کو اللہ کا پاک کلام پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک ان کو سکھلا رہے ہیں۔ اب یہ پہنچ کے کہنے لگے حضرت آپ کو پتا ہے کہ میرے باپ نے آپ کے بارے میں کیا کیا؟ تو اور میں کیا کیا؟ کہا میں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ کہیں روپوش ہو جائیے، چھپ جائیے۔ وہ بڑے غضب میں ہیں، انہوں نے آپ کے حکم نامہ گرفتاری کا آپ کے بارے میں جاری کیا ہے کہ کسی لمحے میں اگر لوگ آ گئے تو آپ پکڑے جائیں گے۔ بس اتنا کہتے ہی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے استاد کا چہرہ بدل گیا، جلال میں آ گئے اور فرمایا اچھا اگر تیرے باپ کو اپنی حکومت پہ ناز ہے تو ہم کو اپنے مولا پہ ناز ہے، اور پھر کہا اگر تیرے باپ کے پاس ہتھیار ہے تو ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے، اور اپنے شاگردوں سے کہا جاؤ ہمارے ہتھیار لے آؤ۔ اب شاگرد بھی وہی استاد کی تربیت یافتہ تھے، وہ دوڑے ہوئے گئے اور ہتھیار کے طور پہ کوئی بم نہیں لایا، کوئی میزائل نہیں لائے، کوئی تیر نہیں لائی، کوئی تلوار نہیں لایا، بلکہ گئے تو ہتھیار کے طور پہ وضو کا لوٹا لائے اور مسواک لائی، اور کہا حضرت آپ کا ہتھیار تیار ہے۔ کہ آقا نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، ہم نبی کے اعمال سے مخلوق کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم چیزوں سے چیزوں کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ مزاج امت کا بنا تھا تقوی کے راستے سے، اور یہ مزاج بنا تھا رمضان کی تربیت و قرآن کی روشنی کے راستے کے اندر۔ اب نتیجہ یہ تھا کہ جب یہ وضو کے لیے بیٹھے تو عالمگیر سمجھ گئے وہ بھی ان کے شاگرد تھے، الٹے پاؤں اپنے محل کی طرف بھاگے آئے
اور آ کے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کو پتا ہے کہ میرے استاد کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ استاد کی محبت سے میں رک نہیں سکا اور آپ کے اس غضب کو دیکھ کے میں نے ان کو اطلاع دی تاکہ وہ کم از کم روپوش ہو جائیں، لیکن انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر تیرے باپ کو اپنی حکومت پہ ناز ہے تو ہم کو اپنے مولا پہ ناز ہے، اور تیرے باپ کے پاس ہتھیار ہے تو ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ اب یہ کہہ کے وہ مسواک لے کے وضو کرنے بیٹھے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ تھوڑی دیر میں اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا دی اور آپ کے خلاف اگر ہاتھ اٹھ گئے تو نسلیں برباد ہو جائے گی اور ہم مٹ کے نشان ختم ہو جائے گا۔ اب یہ سنتے ہی شاہجہاں کے اوپر تھرتھراہٹ طاری ہوئی اور وقت کا بادشاہ دوڑے ہوئے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے جھوپڑے پہ آیا ہے اور آپ کے گھٹنے پکڑ کر رو کر کہا کہ حضرت میرے قصور کو معاف کر دیجیے، آئندہ گستاخی نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستو، جب دعا بنی تھی اور اللہ کا تعلق بنا تھا تو وقت کے بادشاہوں کو گھٹنے پکڑنا مجبور تھا، اور وہ اس کے لیے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو لاچار سمجھتے تھے۔ لیکن وہ امت جن کے قدموں میں بادشاہوں کے تخت و تاج تھے، آج اس امت کے سر غیروں کی چوکھٹوں پہ چلے گئے اس ایمان کے زوال کی وجہ سے۔